الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سائنسی فائدے کیا ہیں، اس کا ذکر چل رہا ہے۔ آج کے اس بیان میں وضو کے سائنسی فائدے کیا ہیں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ بالخصوص مسواک کرنے کے کیا فائدے ہیں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کیا یا جس کے کرنے کو پسند فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں سنت وہ طریقہ ہے کہ جو دنیا میں سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ بھئی آپ کان سیدھا پکڑو یا گھما کے پکڑو، پکڑنا تو کان ہی ہے۔ تو کسی بھی کام کو کرنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے فرمایا وہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اور وہ سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ مفید ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ آپ کو بھیجا گیا دنیا کی رہنمائی، رشد و ہدایت کے لیے، تو آپ کا جو طریقہ ہے وہ من جانب اللہ ہے، اور چونکہ لوگوں کو لیے بھیجا گیا ہے اور لوگوں میں کمزور، ضعیف، ہر طرح کے موجود ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو وہی طریقہ سکھایا کہ جو سب کے لیے ہو، آسان ہو اور سب سے زیادہ مفید ہو۔ تو اصل میں ہم جسے سنت کہہ رہے ہیں وہ طریقہ ہے کہ جو دنیا میں تمام طریقوں میں سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث میں فرما گئے علیکم بسنتی، میری سنت کو، یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے، وہ جو بھی طریقہ ہو، فرائض میں ہو، واجبات میں ہو، سنن و مستحبات میں ہو، اوامر میں ہو، نواہی میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، میرا جو بھی طریقہ ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے، کیونکہ وہی دنیا میں سب سے بہتر، پرفیکٹ اور ایزی طریقہ ہے۔ ہم لوگ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اگرچہ یہ لفظ لینے میں بھی بہت سارے حضرات غلطی کرتے ہیں۔ وضو، 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 تین طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صحیح لفظ وضو ہے۔ کیا ہے؟ وضو، واو پہ پیش کے ساتھ میں۔ وضو اور وضو ان کے الگ الگ معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ وضو وہ برتن جس سے وضو کیا جائے، وضو وہ پانی کہ جس سے وضو کیا جائے۔ تو ہم لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں ایسے ہی، وضو، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ وضو کر رہا ہوں۔ وضو ہے کہ نہیں ہے؟ تو وضو زیادہ فیمس ہے، اصل لفظ وضو ہے، مطلب طریقہ، صاف صفائی کا طریقہ۔ ہم لوگ تقریباً ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وضو ٹوٹ چکا ہوتا ہے، ناپاکی ہوتی ہے، یا تو اس وجہ سے کرتے ہیں
وضو علی الوضو، یعنی وضو ہے پہلے سے ہی مگر پھر بھی ایک اپنے اطمینان کے لیے وضو کرتے ہیں۔ وضو میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اپنا چہرہ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں۔ یہ چند اعمال کا نام وضو ہے، اور یہ ہر بندہ خود گواہی دے گا کہ وضو کرنے کے بعد میں ایک الگ تازگی اسے محسوس ہوتی ہے، ایک الگ کیفیت اس کی ہو جاتی ہے جو وضو سے پہلے نہیں تھی۔ وضو جیسے جسمانی طہارت کا ذریعہ ہے، جسم پاک ہو جاتا ہے، وہ حصے پاک ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں پانی سے دھل کر کے جہاں پہ ہم نے وضو کیا ہے۔ ایسے ہی وضو روحانی پاکی اور ایمان کی تازگی کا بھی ذریعہ ہے، اسی لیے وہ ایک کیفیت آدمی کو اپنے اندر محسوس ہوتی ہے جو وضو سے پہلے نہیں تھی۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی ہر وقت باوضو رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی۔ آپ نے وضو کے بہت سارے فائدے بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بلال کیا بات ہے کہ میں تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنتا ہوں، تمہارے چلنے کی آواز جنت میں سن رہا ہوں، تمہارا ایسا کون سا عمل ہے؟ غور کرنے کی بات ہے اور سیکھنے کی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا ایسا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے میں کہوں کہ میں جنتی ہوں، البتہ میرا ایک معمول ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ وضو کر لیتا ہوں۔ یہ تو ایک عمل مجھے یاد ہے جو میں ہمیشگی سے کرتا ہوں، پابندی سے کرتا ہوں، باقی ایسا تو کوئی میرا عمل نہیں ہے۔ یہ باوضو رہنے کی فضیلت ہے۔ علماء فرماتے ہیں بعض احادیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو بندہ ہر وقت باوضو رہتا ہے اسے کبھی جادو جنات کے اثرات نہیں ہوتے، وہ عموماً ان برے اثرات سے محفوظ رہتا ہے جو ہر وقت باوضو رہتا ہے۔ باوضو رہنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی چاہے جہاں ہو، جس سچویشن میں ہو، اذان ہوگی وہ فوراً جا کے نماز پڑھ لے گا، نہیں تو پہلے وضو خانہ ڈھونڈے گا، وضو خانہ کدھر ہے، پھر وضو کرے گا۔ جماعت بھی چھوٹ سکتی ہے، نماز بھی جا سکتی ہے، کبھی کبھی آدمی ارے یار میں پاک نہیں ہوں، چلو جان دو بعد میں قضا کر لوں گا، یہ سوچ کر کے با جماعت نماز سے محروم رہ جاتا ہے۔ وضو کے بہت سارے فضائل ہیں، باقاعدہ علماء نے صرف وضو کی فضیلت پر کتابیں لکھی ہیں۔ یہ وضو کی اخروی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے فضائل ہیں، اس کے فائدے ہیں۔ سائنسی اعتبار سے اس کے فائدے کیا ہیں وضو کرنے کے؟ وضو میں ہم عموماً انہی حصوں کو دھوتے ہیں، یہ سائنسی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کہ انہی حصوں کو ہم دھوتے ہیں جو کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ انکورڈ جو حصے ہیں ہمارے وضو میں عموماً انہی کو ہم دھوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بقیہ جسم تو ہمارا کپڑوں سے کور ہے، ڈھکا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، تو جو جراثیم، میل کچیل، گندگی ہے وہ بقیہ جسم کے حصوں پہ عموماً نہیں لگے گا جتنا ان حصوں پر لگے گا جو کھلے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں آج ویسے بھی یہ ہاف ٹی شرٹ کا رواج چل پڑا ہے۔ وضو میں چہرہ دھوتے ہیں، کھلا ہوا ہے، ہاتھ دھوتے ہیں، کھلا ہوا ہے، کوہنیاں تک دھوتے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، یہ بھی کھلے ہوئے ہیں۔ تو عموماً وضو میں انہی حصوں کو دھویا جاتا ہے جو ڈھکے ہوئے نہیں ہیں، اور جو ڈھکے ہوئے نہیں ہیں میل کچیل گندگی ان پہ سب سے زیادہ لگی ہوتی ہے، اسی لیے وضو میں ان حصوں کو دھونے کا حکم دیا گیا تاکہ جسم پر جو گندگی لگی ہو وہ صاف ہو جائے۔ دیکھیے شریعت کا اصل میں منشا کیا ہے؟ یہ جو وضو کی سنتیں سن رہے ہیں آپ، ان میں عموماً آپ جراثیم، گندگی، کیٹانو یہ الفاظ سنیں گے آپ،
یہی الفاظ آپ بار بار ریپیٹ سنیں گے. کیوں سنیں گے؟ کیونکہ یہ جراثیم، گندگیاں وہ چیزیں ہیں جو انسانی جسم کو، صحت کو برباد کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ بندہ میری عبادت کرے، ہے کہ نہیں؟ یہی تو مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اصل مقصد ہے کہ بندہ میری عبادت کرے. اب وہ بندہ جب بیمار ہو جائے گا تو وہ کیسے عبادت کرے گا؟ آپ نے لاکھوں میں سے کسی ایک آدمی کو دیکھا ہوگا جو ہاسپٹلائز ہو، ہاسپٹل میں ہو اور وہاں وہ نمازیں پڑھ رہا ہو. لاکھوں میں سے کسی ایک کو. ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بستر پکڑ لیتے ہیں، گولی کھا کے جا کے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے. کسی کو بخار ہو گیا، کوئی اور بیماری ہو گئی، وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ بستر پہ جا کے پڑھے گا، آرام کرے گا، نمازیں چھوڑ دے گا. یہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے. حالانکہ حدیث میں تو فرمایا گیا، ایک صحابی سے پیٹ میں درد ہے، جی یا رسول اللہ، فرمایا نماز پڑھ. شفا کہاں ہے؟ نماز میں ہے. تو بیمار ہونے کے بعد میں سب سے پہلے ہم سے عبادتیں چھوٹتی ہیں، حالانکہ ہم کو پیدا کرنے کا مقصد ہی عبادت ہے. تو اس لیے شریعت نے وہ تمام راستے بند کیے ہیں کہ جو آدمی کو بیمار کر سکے، کیونکہ بیمار ہو جائے گا تو عبادت نہیں کر پائے گا، اور وہ مقصد فوت ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا، جس کے لیے اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ طریقہ تعلیم فرمایا، وہ طریقہ سکھایا کہ جس سے انسان تمام طرح کے پولوشن سے، گندگیوں سے، بیماریوں سے بچ سکے، تاکہ انسان صحت مند رہے. بعض حدیث میں فرمایا گیا، المؤمن القوی خیر من الضعیف. طاقتور مومن بہتر ہے کمزور بندے سے. ایمانی قوت بھی یہاں پر مراد ہے اور جسمانی قوت بھی مراد ہے. طاقتور بندہ، اس میں طاقت ہے نا، تو وہ جتنے بہتر طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے یا اسلامی فرائض کو انجام دے سکتا ہے، ضعیف کمزور آدمی نہیں دے سکتا ہے. تو اس لیے ہر وہ چیز جو انسان کو بیمار کر سکتی ہے، اس سے حفاظت اور بچاؤ کا ذریعہ بتایا گیا اور طریقہ تعلیم کیا گیا. تو وضو میں بھی اصل میں انسان کو انہی بیماریوں سے بچانا مقصد ہے. وضو کا طریقہ بتایا گیا اور اس کے فائدے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ آدمی وضو میں جسم کے انہی حصوں کو دھوتا ہے جو کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، چونکہ ان پہ میل کچیل زیادہ لگنے کا خطرہ ہے، اور وہی پھر انسان کی طبیعت بگاڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں اور باقی سنن و مستحبات ہیں. یہ تو بنیادی معلومات ہے، یہ تو سبھی کو پتہ ہوگا کہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں. فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی چھوٹ گیا، یا جتنے حصے کو دھونا فرض ہے اس میں سے ایک بال کے برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو 4 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1، پورے چہرے کا دھونا. چہرے سے مراد یہ ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ، جہاں سے گلے کی شروعات ہوتی ہے، اور ایک کان کے لو سے، یہ جو کان کا یہ جو حصہ ہے، پٹ پٹی جس کو کہتے ہیں، اس حصے سے لے کر کے اس حصے تک کے پورا چہرہ دھونا فرض ہے. داڑھی ہے تو داڑھی کو اچھے سے پانی پہنچانا اندر تک کے، اندر تک. علماء فرماتے ہیں بشرہ، یہ جو کھال ہے، جلد ہے، یہ بھیگ جانی چاہیے. اسی لیے داڑھی میں خلال کا حکم دیا گیا، تاکہ خلال کے ذریعے سے بھیگی ہوئی انگلیاں ہماری جلد کو جا کر کے ٹچ کریں اور وہ حصہ بھی دھلنے میں آ جائے. تو اگر داڑھی ہے تو بھی خلال کرنے کا حکم دیا گیا، اچھے سے داڑھی کو تر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نمبر 2، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، یہ بھی فرض ہے. کوہنیوں تک، یاد رکھیں کوہنیاں بھی شامل ہیں، ایسا نہیں کوہنیوں سے پیچھے تک کے دھونا ہے، آگے تک کے دھونا ہے، شولڈر کی سائڈ تک کے پوری کوہنیاں کور کرنی ہے دھلنے میں. تیسرا ہے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں سے اوپر تک کے دھونا. پیر کے اوپر جو ابھری ہوئی ہڈی ہے اسے ٹخنا کہتے ہیں. تو یہ 4 فرض ہیں. اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں وہ سنن و مستحبات سے تعلق رکھتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو ان کے بغیر مکمل ثواب والا نہیں ہوگا. وضو تو ہو جائے گا، نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کا کامل و مکمل ثواب آپ کو نہیں ملے گا. کسی نے وضو کرتے ہوئے کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں ڈالا، کوئی بات نہیں، وضو ہو جائے گا اس کا.
لیکن سنت وضو وہی ہوگا جب ان تمام چیزوں کی رعایت رکھی جائے۔ تو وضو میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں۔ ہمارے جسم میں سب سے زیادہ گند آلود جو باڈی پارٹ ہوتے ہیں ان میں ہاتھ سب سے آگے ہے، کیونکہ ہر جگہ ہمارے ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے، پکڑنے میں، اٹھانے میں، بٹھانے میں، لٹانے میں، کچھ بھی ہو، ہر چیزوں میں ہاتھ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ تو ہاتھوں پہ سب سے زیادہ گندگی لگتی ہے۔ وہ لوگ جو میکینک فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ہاتھوں پہ گریس بھی لگے گا، آئل بھی لگے گا، جو بلڈنگیں بنانے میں ہیں ان کے ہاتھوں پہ سیمنٹ بھی لگے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگے گی۔ ہر بندہ کسی چیز سے بھی تعلق نہیں رکھتا ہے تو بھی باہر سے جو ڈسٹ آتا ہے، گرد و غبار آتا ہے، وہ تو کہیں نہیں گیا۔ تو اسی لیے سب سے پہلے ہاتھوں کو دھلنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہاتھوں سے میل کچیل، گندگی، جراثیم یہ دور ہو جائیں۔ دوسرا حکم دیا گیا کلی کرنا۔ نماز میں وضو میں دوسرا عمل کیا کرتے ہیں؟ کلی کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ کلی میں کیا کرتے ہیں؟ منہ کے اندر پانی ڈال کر کے چاروں طرف گھما کر کے باہر نکالتے ہیں۔ کلی میں ایک اور چیز جو سنت ہے، مسواک کرنا۔ ساتھ میں مسواک کا بھی حکم دیا گیا کہ مسواک کی جائے۔ مسواک لکڑی کی ہو، نیم کی ہو تو بہت زیادہ اچھا ہے، نہیں تو عموماً جو مارکیٹ میں ملتی ہے ببول کی، کیکر کی، اس کی ہو جائے تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ آج تو کئی ساری ورائٹیز ہو گئی ہیں، اس کے اندر یہ فلاں زیتون کی بھی مسواک آ گئی ہے، زیتون کی مسواک، نیم کی مسواک، ببول کی مسواک، کئی ساری چیزوں کی مسواک آ گئی ہے۔ تو مسواک کا حکم دیا گیا کہ مسواک کریں، اور مسواک کی اس قدر تاکید فرمائی گئی، ایک حدیث میں فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہیں ہوتا تو ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، اگر یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ میری امت پہ بڑا بھاری گزرے گا یا یہ کہیں اللہ کی طرف سے فرض نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انہوں نے اسے واجب کا درجہ قرار دیا ہے، اور آپ ان کی عوام یا ان کے علماء کو دیکھیں گے کہ وہ ادھر جماعت کھڑی ہو گئی ہے مگر وہ جیب سے مسواک نکالیں گے، دانتوں میں کریں گے، پھر اندر رکھ لیں گے۔ آپ حرمین شریفین میں دیکھیں گے یا ان کی مسجدوں میں دیکھیں گے، یہ امام شافعی کے نزدیک تو وہ جلدی سے مسواک نکالیں گے جب جماعت کھڑی ہو گئی ہوگی، اور دانتوں میں پھیریں گے، پھر واپس اندر رکھ لیں گے، سنت ادا ہو گئی۔ وضو میں کلی کرتے ہوئے مسواک کا حکم دیا گیا۔ سوچئے مسواک یہ وہ واحد عمل ہے جو منہ کی، دانتوں کی صفائی کا ذریعہ بن رہا ہے، اور دن میں 5 مرتبہ اگر کوئی پابندی سے کرے، دنیا کا صاف سے صاف انسان بھی دن میں 5 مرتبہ برش نہیں کرتا ہے۔ کہ کرتا ہے؟ بولو، نہیں کرتا، صرف صبح میں ایک ٹائم کرتے ہیں، چھٹی ہو گئی پورے دن کے لیے۔ حدیث میں تعلیم دی گئی، بتایا گیا 5 مرتبہ کرو۔ جو 5 مرتبہ دانتوں کو صاف کر رہا ہے، منہ کو صاف کر رہا ہے، کلی کر رہا ہے، بتائیے اس کا منہ کتنا پاکیزہ اور صاف ہوگا۔ منہ کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوگی، میل کچیل منہ کے اندر نہیں جمے گا۔ اب دیکھیں، سائنس یہ کہتا ہے کہ آدمی کے پیٹ میں کھانا کھانے کا جو ذریعہ ہے وہ منہ ہے، منہ کے ذریعے سے کھانا کھاتے ہیں، اور یقیناً کھانا کھانے کے بعد میں بھلے ہی ہم نے کلی کر لی ہو مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ ذرات دانتوں میں کہیں نہ کہیں اٹکے رہ جاتے ہیں۔ اب اگر آپ نے ان کو صاف نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ نمبر 1 تو وہاں جراثیم ہیں۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ان دانتوں کے بیچ میں جراثیم، کیٹانوؤں کی کالونیاں بنی ہوئی ہیں، پوری آبادیاں ہیں، ان کی بستیاں ہیں، وہاں بستیاں۔ نمبر 2، جو کھانا ہمارے دانتوں میں یا اس کے ذرات کہیں پہ اٹک گئے ہیں وہ سڑنا شروع ہو جائیں گے، اور نیکسٹ جب آپ کھانا کھائیں گے تو اس کھانے کے ساتھ وہ بھی فلو میں وہی سڑا ہوا کھانا پیٹ میں جائے گا آپ کے، اور جو جراثیم آپ کے دانتوں کے درمیان میں ہیں وہ بھی کھانے کے ساتھ میں آپ کے پیٹ میں جائیں گے، اور پیٹ میں جانے کے بعد میں پھر وہ جو گند مچائیں گے وہاں پہ، وہ سمجھ سے باہر ہے، بیماریوں کی جڑ ہے وہ۔ اس لیے کیا فرمایا کہ وضو کے وقت میں مسواک کرو، تاکہ جو کھانے کے ذرات اٹکے ہوئے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں،
اور منہ کی بار بار صاف صفائی ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو منہ سے ان کے بات آتی ہے۔ اس کی اصل میں دو وجہ ہوتی ہے۔ نمبر ایک تو یہ، بلکہ اصل اگر کہا جائے کہ ایک ہی وجہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اصل وجہ ہوتی ہے پیٹ کی صفائی نہ ہونا، انہیں قبض کی یا کسی اور چیز کی بیماری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اور یہ بیماری بھی ان کو اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے دانتوں کی صاف صفائی کا خیال نہیں رکھا، تو وہی کچھ دنوں کے بعد میں پیٹ میں پہنچتی رہی اور پھر اس سے پیٹ کے اندر جا کر کے وہ بیماریاں پیدا ہوئی، جس کا ریئیکشن یہ نکلا کہ اب وہ مستقل ایک بیماری ان کے اندر ہو گئی ہے کہ جب بھی بات کریں گے منہ سے بدبو نکلے گی۔ یہاں تک کہ جب تک وہ مکمل علاج نہیں کر لیتے، پیٹ کی صفائی نہیں ہو جاتی، تب تک کہ یہ بیماری رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ مسواک کا حکم فرمایا۔ وضو کرو، کلی میں ساتھ میں مسواک بھی کرو۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی گئی اس نماز کا زیادہ ثواب ہے اس نماز کے مقابلے میں جس میں مسواک نہیں کی گئی۔ آج ہم لوگ اس سنت سے غافل ہیں۔ کسی کے پاس اللہ ماشاءاللہ مسواک ملتی ہے اور وہ 5 وقتہ کرتا بھی ہو اللہ ماشاءاللہ۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، کہتے ہیں غالباً ایران میں کوئی قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا گیا کہ امیر المومنین بہت کوششیں کی گئی مگر یہ قلعہ درد سر بنا ہوا ہے، کیا کریں؟ تو آپ نے جواب میں لکھ کے بھجوایا، ایک کام کرو کہ سب کو بولو کہ مسواک کریں۔ کیا فرمان جاری کیا؟ سب کو کہو کہ مسواک کریں۔ تو جب امیر المومنین کا یہ فرمان آیا تو صحابہ نے جو درخت تھے ان کی لکڑیاں توڑ کے مسواک کرنا شروع کیا۔ اب وہ جو قلعے میں جو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھ لیے کہ یار یہ لوگ تو درخت توڑ کے دانت تیز کر رہے ہیں، لگتا ہے یہ ہمیں کچے ہی چبا جائیں گے۔ یہ صحیح واقعہ ہے، کوئی من گھڑت نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کے دل میں ایسا ڈر ڈالا، ایسا خوف ان کے دلوں میں ڈالا کہ وہ خود ہی قلعہ چھوڑ کر کے فرار ہو گئے۔ بولے لگتا ہے بھائی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تو آدم کھور ہیں، دانتوں کو تیز کر رہے ہیں ہم کو کھانے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سنت کی بنیاد پر وہ قلعہ فتح کروا دیا جس کو مہینوں سے محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ تو یہ مسواک کا فائدہ۔ تو جب آپ مسواک کریں گے تو یہ ساری جو منہ کی جو آپ کی گندگیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ آج سائنس بھی یہ کہتا ہے کہ صبح کے وقت برش کرنا، دانتوں کی صاف صفائی کرنا منہ کے لیے انتہائی اہم ضروری ہے۔ سائنس نے اور مزید تحقیق کی، مزید اور تحقیق کی اور ایک قدم اور آگے بڑھایا اس نے، اور یہ کہا کہ صبح کو تو کرنا اچھا ہے ہی لیکن رات کو کرنا اس سے زیادہ اچھا ہے۔ کیوں؟ سائنس کہتا ہے دیکھیں جب آپ دن بھر آپ جگے رہتے ہیں، منہ چلاتے رہتے ہیں، حرکت کرتے رہتے ہیں، تو جو آپ کے منہ کے اندر جو کیٹانو ہے انہیں پھیلنے پھولنے کا اتنا موقع نہیں ملتا، کیونکہ آپ کھاتے بھی رہتے ہیں، بولتے بھی رہتے ہیں، جس سے وہ مرتے رہتے ہیں۔ لیکن رات میں جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا منہ بالکل پرسکون ہو جاتا ہے، لائٹ بند اور ایک دم منہ بالکل پرسکون ہے، ہل نہیں رہا ہے۔ تو اب اندر جو وہ ان کی کالونیاں بنی ہوئی ہیں، بستیاں بنی ہوئی ہیں، وہ اس قدر نقصان پہنچاتی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اس لیے رات کو اگر آپ برش کر کے سوتے ہیں تو 99% آپ کو دانتوں کی بیماری نہیں ہوگی، سینسیوٹی نہیں ہوگی، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا، جو اور دانتوں کی بیماریاں یہ نہیں ہوں گی۔ آپ چاہے تو کسی ڈاکٹر سے بھی جا کے پوچھ لینا، وہ آپ کو یہی مشورہ دے گا۔ جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈینٹل کے پاس جو جاتے ہیں، ڈینٹسٹ کے پاس میں، وہ ان کو پہلی فرصت میں یہی کہتا ہے کہ سونے سے پہلے برش کر کے سونا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ آپ باوضو سوتے تھے۔ آج بھی جو سونے کی سنتیں ہیں، سونے کے وقت کیا کیا عمل سنتیں ہیں، ان میں سے ایک سنت ہے باوضو سونا، بستر 3 مرتبہ جھاڑ کر کے سونا، دائیں کروٹ پر سونا، یہ سنتیں ہیں سونے کی۔ پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے کہ بس ایسے ہی جا کر کے بستر پہ سو جاتے ہیں؟ تو باوضو سونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوضو سویا کرتے تھے، وضو کر کے سوتے تھے، اور وضو میں
مسواک تو آپ فرماتے ہی تھے۔ تو گویا آپ مسواک کر کے باوضو ہو کر کے سوتے تھے، جس سے دانتوں کی تمام بیماریاں، منہ کی بدبو، منہ کی گندگیاں ساری صاف ہو جایا کرتی تھی۔ اب بات وہی ہے کہ یہ جو سائنٹسٹ لوگ ہیں یہ اپنی تحقیق کا نام دیتے ہیں مگر صاف صاف نہیں کہتے، کیونکہ اگر صاف صاف بول دیں گے بھئی یہ حکم تو 1400 سال پہلے محمد دے گئے تھے، یہ تو ہم نے وہاں سے نکالا ہے، یہ تحقیق تو ہماری وہاں سے ہے، تو ان کی کوئی اوقات نہیں رہ جائے گی نا۔ پھر اسلام کو ماننا بھی پڑے گا، اس کی سچائی بھی اجاگر کرنی پڑے گی، اس کے فائدے بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنے پڑیں گے۔ تو اس لیے پینترا بدلتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ دن میں صبح میں تو کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر رات کو کریں گے تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ بھئی منہ کے اندر جو جراثیم گندگیاں ہیں وہ ساری رات کی رات ہی ختم ہو جائے گی، ورنہ تو رات بھر جو آپ نے کھانا پینا کھایا ہے، جو بھی آپ کے کھانے کے جو ذرات منہ کے اندر اٹک گئے ہیں وہ سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، جو اندر کیٹانو جراثیم ہیں وہ سارے اندر پھلیں گے، پھولیں گے، اور پھر اس سے آپ کو دانتوں کی بیماریاں، منہ کی بدبو، یہ ساری چیزیں آپ کی پیدا ہو جائیں گی۔ اب آپ بتائیں کہ جو بندہ دن بھر میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، کلی میں مسواک کرتا ہے، دانتوں کو صاف کرتا ہے، کیا کبھی اس کے دانت خراب ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کیا منہ سے بدبو آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اب یہ گناہ سائنٹسٹ لوگوں کے اعتبار سے جراثیم ہے کہ بھائی اس وضو سے لے کر کے اس وضو تک کے جو ہمارے جسم پر یہ گندگیاں لگی تھی، کیٹانو، میل کچیل، یہ سب چیزیں لگی تھی، جب آپ وضو کریں گے سب دھل جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ وضو میں یہ کلی کرنے اور اس کے ساتھ میں مسواک کرنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے، آج ہم لوگ بہت معمولی سا سمجھ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے پاس مسواک نہیں ہوگی، چاہے تو جیب میں چیک کر لو، نہیں ہوگی اکثر لوگوں کے پاس مسواک۔ صبح میں برش کرنے کی عادت ہے، رات کو بھی اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں۔ ایک بار ڈینٹسٹ کے پاس جاؤ تو پتہ چلے گا، پھر کبھی نہیں چھوڑو گے، وہ سمجھائے گا نا اس کے نقصان کیا ہیں۔ اس لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ 5 مرتبہ آپ وضو کرتے ہیں تو مسواک کرنے کا معمول بنا لیجیے۔ ہمارے علماء، ہمارے اکابر کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جیب میں ایک الگ سے خانہ بنواتے ہیں، یہاں جیب میں صرف مسواک کے لیے مسواک وہاں رکھ دیتے ہیں، جیسے ہم لوگ پین رکھنے کا ہمارا معمول ہے نا، پین رکھنے کا، ایسے ان کی جیب میں مسواک رہتی تھی۔ بہت سارے لوگوں کے ابھی بھی جیب میں رہتی ہے، مسواک رہتی ہے پین کی جگہ۔ تو ہم ہاتھ دھوتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے، کلی کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے۔ تیسرا عمل ہوتا ہے ہمارا ناک میں پانی ڈالنا اور چہرہ دھلنا۔ 2 چیزوں میں اتنا سارا وقت ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ وضو کا جو طریقہ ہے، جو اور ہم جسم کے حصے دھلتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو